ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عید رمضان میں. عید رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر. ایک ساتھ ہمارے ساتھ میرے جویریہ کے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب کے ساتھ اور ہمارے کچھ نئے علماء اکرام جو نئے بالکل بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ پچھلے 30 دن عید رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے، لیکن اس وقت ہمارے سیٹ پہ آج کے حوالے سے نئے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس وقت علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب جو لاہور سے تشریف لائے، سرپرست اعلیٰ ممتا فاؤنڈیشن. بہت بہت خوش آمدید آپ کو عید رمضان کی ٹرانسمیشن میں سر ایک دفعہ پھر. علامہ زہیر آبدی میرے بائیں جانب، چیئرمین پاکستان شیعہ کونسل اسلام آباد سے تشریف لائے اور کراچی سے ہی تشریف لائے. اچھا. اور مولانا حکیم اکبر در صاحب جو ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، چیئرمین نیشنل کونسل آف سوشل ایجوکیشن، صدر مجلس طب و ادب پاکستان رجسٹرڈ. تو سر آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید، بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر 30 دن انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا بشرط زندگی، اور آپ کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. نعت پڑھنا اور کہنا واقعی ایک بہت سعادت کی بات ہے. یہ وہ سعادت ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جھرمٹ میں ہوتے تھے تو صحابہ نعت گوئی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے. جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت گوئی کرتے اور شان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے جو بھی ان کے اشعار ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے، اور اتنے خوبصورت ہوتے تھے وہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تھے. بلکہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نعت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی. الحمدللہ آج عید رمضان میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ کم سن خوبصورت آوازیں ہوں گی جن کے درمیان ہم ایک مقابلہ نعت خوانی جو ہے وہ شروع کریں گے. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے صلی اللہ. اس سیگمنٹ کا نام ہے صلی اللہ. اس میں پہلے 18 جو ہمارے روزے ہوں گے اس میں ہم ایک فائنل یہاں سے چنیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے روزوں میں یعنی 24ویں روزے تک ہم دوسرے فائنل سنیں گے، سیمی فائنل سنیں گے. یعنی 3 ہم نعت خوانوں کے درمیان سیمی فائنل میں ایک کمپٹیشن کرائیں گے جو کہ 28ویں روزے کو کمپلیٹ ہوگا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا کم سن نعت خواں ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ شان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہاں سے انعام لے کر جائے گا. اور ہمارے اس مقابلے کے جج ہمارے بہت ہی سینئر نعت خواں جناب صدیق اسماعیل صاحب ہوں گے. جویریہ ان بچوں سے اپنا تعارف کرا دیجیے. بچے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنے بچے یاد آ گئے. اور میرے بچوں کے اسکول جو ہیں وہ جاری ہیں اور میرے بچوں کا اسکول جو 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، 8 آورز کا اسکول ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ روزے جنت نے ماشاءاللہ آج پہلا روزہ رکھا ہے. پچھلے سال بھی پورے روزے رکھے تھے. ابراہیم نے پچھلے سال 12 روزے رکھے تھے 7 سال کی عمر. تو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اس 8 گھنٹے کے اسکول کے ساتھ ان کے جو روزے ہیں وہ سکون سے گزریں، آرام سے گزریں. میری بھی یہی دعا ہے کیونکہ میں صبح سے یہی پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہ اسکول میں کیا کر رہے ہوں گے اس وقت. جی یہی پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ حسنین طاہر موجود ہیں، عمر 12 سال. محمد یاسر موجود ہے، عمر 12 سال. اور امائمہ شہزاد موجود ہیں، عمر 12 سال. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی حسنین طاہر کو کہ وہ آئیے اور تحفہ نعت پیش کیجیے. اجازت ہے صدیق بھائی آپ کی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایسا لگا کہ سامنے
محمد کے شہر میں ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ. اور اب میں دعوت دوں گی محمد یاسر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اجازت ہے؟ جی ماشاء اللہ. اجازت لے رہے ہیں آپ سے. بسم اللہ بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. بہت خوب بہت خوب. مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال ہمارے ساتھ یاسر اور حسنین ہوں گے دونوں اسد کی جگہ. اور یہاں ہمارے ساتھ جو ججز کے پینل پہ ہیں وہ اسد ایوب اور اسد الحق بھی ہیں. میں ان کا نام لینا بھول گیا تھا. تو یہ تین ہمارے سینئر نعت خواں ہیں. اور وہ بچے جو ڈیفینیٹلی ایک ہی بچہ ونر ہوگا اور جو دو بچے نہیں ہو سکیں گے ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اسکرین پر آئے, وہ ایکسپریس ٹرانسمیشن کے توسط سے یہاں بیٹھ کے نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں, یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو یہی ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور امائمہ شہزاد ہمارے ساتھ ہیں, عمر 13 سال. امائمہ شہزاد مائک سے. اجازت؟ بسم اللہ بسم اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف محبوب
कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। बहुत खूबसूरत। और ये तो हर इंसान के दिल की कैफियत होती है कि वो अल्लाह के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम हसनैन पेश ताहिर, करना चाहता है। और मोहम्मद ये यासिर मुकाबला जो है ये तो ज़ाहिर मुकाबले होते रहते हैं, अल्लाह ताला को किसकी क्या अदा पसंद आ जाए तो ये तो इंसान बेहतर नहीं जानता। लेकिन अच्छा जी, ये हमारे पास जो है तीनों हमारे जो जजेस हैं उनके हम नंबर एक दफा आ ऑडियंस चुके से हैं जरा और हाथ मैं खड़े चाहती करवा हूँ लें। कि पहले जो हमारे नात खां थे उसके लिए हाथ जरा खड़े कीजिए और बताइए। ओके, दूसरे नात खां के लिए और तीसरी नात खां जो थी हमारी बहन। अच्छा जी, चलिए। अब सिद्दीक भाई आप ही अनाउंस करेंगे कि कौन नंबर ख्याल 1, रिजल्ट कौन वही है नंबर जो 2 और कौन नंबर 3 है। उलमाए कराम की इजाज़त से कि जहाँ में इससे बढ़ के और क्या होगी कदरदानी, हमारे हिस्से आई है मोहम्मद की सनाखानी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये क्या कम है कि नंबर आना ना आना ये एक अलग बात है, जी, बिल्कुल। लेकिन बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करना ये एक बहुत बड़ी सआदत है। तो लेकिन ये एक रस्म है, आज के इस मुकाबले में मोहम्मद बाबर, यासिर, यासिर, मोहम्मद यासिर मोहम्मद यासिर जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। पहले नंबर पे मोहम्मद यासिर हैं भाई, सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पे हसनैन है हमारे साथ, हसनैन। और तीसरे नंबर पे उमायमा है। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि सिद्दीक भाई के सामने आपको नात ख्वानी का मौका मिला, ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है। और हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं इन बच्चों के लिए, फोर्टाइर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। और बहुत अच्छे। ये लीजिए। जवेरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद आप हमसे रुखसत चाहती हैं। जी बिल्कुल, तो थैंक यू सो चलिए। मच, बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपका भाई भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है नए नात खानों के साथ, नए नात खूबसूरत कमसिन नात खानों के साथ, और हमारे जो कमसिन तो नहीं है हमारे माशाल्लाह जो बुजुर्ग नात खान है और हमारे जवान नात खान है उनके साथ। मेरी तरफ से भी खुदाफिज सबको, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और अब मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि स्कूल में पहला रोज़ा कैसा गुजरा। उनको भी आप लेकर आइएगा किसी दिन, लेकिन जरूर। कोई अकरबा परवरी नहीं चलेगी। अगर वो अच्छी पढ़ेंगे तो उनको इनाम मिलेगा। 15वें रोजे तक उनके स्कूल हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं जरूर लेकर इंशाल्लाह आऊंगी। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस तरह सिलसिला अहद रमज़ान का जारी रखेंगे। देखते रहिए अहद अहद रमज़ान। एक दफ़ा फिर खुश आमदेद आपको अहद रमज़ान में। अहद रमज़ान की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर एक साथ, हमारे साथ हमारी पूरी टीम के साथ। हमारे एक जानिब मेरे बाएं जानिब असद अयूब हैं, उनके साथ बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, और उनमें से 2-3 बच्चे तो वो हैं जो पिछले साल भी मैंने देखे थे। असद अयूब हमारे साथ एक सेगमेंट लेके चलते हैं जिसका नाम है बातों बातों में, जिसमें वो बच्चों को
قرآنی تعلیمات اور دینی تعلیمات کے حوالے سے کہانیاں بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ بہت عام فہم زبان میں ہوتی ہیں کہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ سلسلہ ہم کل سے شروع کریں گے. لیکن آج یہ انٹروڈکشن ہم دے رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ اسد ایوب یہاں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بچے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ کل بھی نظر آئیں گے. تو یہ ہمارے وہ بچے ہیں جو کل سے کہانیاں سنیں گے، اور اس ذریعے سے وہ سارے بچے جو ہماری ایکسپریس کی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں سارے پاکستان میں، وہ بھی ان سے یہ تعلیمات حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب ہیں، ہمارے ساتھ علامہ زہیر عابدی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اسد ایوب ہیں، اسد الحق صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ مولانا حکیم درس صاحب موجود ہیں. ان سے اب اپنی باتوں کا اور اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سر، ہماری عہد رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں اس کو ہم نے تینوں عشروں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور آج کا جو ہمارا جو پہلا عشرہ ہے اس کی شروعات، اس کا آغاز جو ہے وہ ارادے سے تجلی تک کے موضوع سے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس کی تجلی، وہ تو خیر کائنات میں سب سے پہلے نور محمد اور محمد و آل محمد کا نور تخلیق ہوا، لیکن اللہ کے اس ارادے سے لے کے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں بحیثیت رسالت میں نہیں ہوا، اس وقت سے پھر وہاں اس کے بعد وہ کس طرح آگے چلا، ان کا تعلیمات کا سلسلہ کس طرح آگے چلا، اور کس طرح ان کی تعلیمات نے ہمارے پورے معاشرے کا رخ بدل دیا، اور کس طرح ایک پوری کائنات جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری دنیا، وہ کس طرح تجلیات اور روشنیوں میں اس سے پرنور ہوئی. یہ سلسلہ ہم آگے لے کے چلیں گے. آپ یہ بتائیے کہ یہی سوال میرا فرداً آپ سب سے ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں ایک کنسیپشن، ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ صرف اس حد تک ہی ہماری زندگی پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ ہم ان سے صرف دینی معاملات جو ہیں اس کی ہدایت لے سکتے ہیں. یہ کس طرح ہماری عام زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ محتم بالشان اسی ماہ رمضان المبارک میں عطا کی گئی، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی تھی جس میں یہ حضور پر نازل ہونا شروع ہوا. اب قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں وہ دراصل صرف دنیا کی یا آخرت کی زندگی کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ کائنات کی جو ہے جتنی بھی ایجادات ہیں، جتنی جو ہے وہ تمام پروردگار عالم کی تخلیق کردہ کائنات ہے، اس پوری کائنات کے لیے ضابطۂ کائنات ہے یہ، جس سے اس کو لوگ کہتے ہیں ضابطۂ حیات. حالانکہ یہ ضابطۂ حیات نہیں بلکہ ضابطۂ کائنات ہے. اور اس میں روز آفرینش سے لے کر قیامت تک کے حالات کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ منضبط فرمایا ہے، اور نہ صرف منضبط فرمایا ہے بلکہ ان تمام چیزوں کو جو ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ضروری ہیں ان سب کا احاطہ جو ہے قرآن کریم میں کیا گیا ہے. اور قرآن کریم کے تعلیمات جو ہے وہ حیات بقائے حیات دنیاوی کے لیے اور بقائے حیات اخروی کے لیے، دونوں کے لیے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اور اس میں قرآن کریم خود کہتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشکی اور تری کی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس قرآن کریم میں بیان نہ کر دی. احادیث کی روشنی سے اس تناظر میں ہم بات کرتے ہیں تو احادیث جو ہیں وہ ہماری زندگی پہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہیں، کس طرح ہم اپنی عام زندگی میں اس کو لاگو کرتے ہیں، اور وہ کیا صرف ایک مسلمان کے لیے ہی جو ہے وہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ رخ اور پہلو بدلتی ہیں، یا وہ عام انسان کے لیے بھی جو بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں ہیں لوگ، ان کے لیے اس میں کتنی ہدایت؟ سب سے پہلے تو میں ایکسپریس نیوز کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سال دوبارہ موقع دیا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. اور میں یہاں آپ کی بات میں تھوڑی سی مداخلت کروں گا. ہمارے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ میاں ان کی زندگی دراز کرے، اور مفتی افضال الحق کلیانوی صاحب جو ہمارے ساتھ پچھلے سال یہاں موجود تھے، اس سال وہ آنے سے قاصر ہوئے. وہ بالکل آنا چاہتے تھے اور آنے والے تھے، وہ بھی ہماری اس نشریات کا حصہ بنتے آپ حضرات کے ساتھ، لیکن ان کی صحت نے اجازت نہیں دی. میں آپ سب لوگوں سے جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایکسپریس ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میں یہی کہوں گا کہ ان کی صحت کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے سب دعا کریں، اور اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی بیماری اور ان کی جتنی بھی علالت ہے اس کو دور کرے اور ان کو صحت کامل عطا کرے. جی سر. جی بسم اللہ. آپ نے حدیث کے حوالے سے سوال کیا. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تصدیق کو کہتے ہیں. یعنی آپ نے جو زبان سے ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ بھی حدیث ہے، اور اگر کسی کو کچھ کرتے دیکھا اور اس کی تصدیق فرما دی تو اور جہاں خاموش رہے وہ بھی. ہاں، خاموشی اور تصدیق. تو یہ تینوں چیزیں ان کو حدیث بھی کہا جاتا ہے اور انہی تین چیزوں کو سنت بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اس میں اللہ پاک نے ایک اپنی پرانی سنت جاریہ کا ذکر کیا کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ صرف آپ کی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں انہیں صرف اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. بلکہ ایک جگہ اس دونوں باتوں کو اکٹھا کر دیا اور بتلایا. بظاہر یہ آتا ہے نا کہ ہم نے ایک اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور ایک اطاعت اللہ کے رسول کی کرنی ہے، دو اطاعتیں کرنی پڑیں گی. اللہ پاک نے یہ غلط فہمی بھی دور فرمائی اور فرمایا کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی اطاعت کرنا پوری کائنات کے اوپر فرض ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور کچھ لوگ آپ کو چونکہ اللہ کے رسول نہیں مان سکے وہ اس سے محروم رہ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جس اخلاقی تہذیب کو نشو و نما دی ہے، جن اخلاقیات کا درس دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کائنات میں امن، سکون، بھائی چارہ لانے کے لیے جس عدل کے نظام کو انسانیت تک پہنچایا ہے، آپ نے عدل و مساوات سے بڑھ کر احسان اور بھلائی کو جس طرح رواج دیا ہے. ایک تو احسان اپنا عدل کا درجہ ہوتا ہے نا، عدل سے بڑھ کر آپ نے احسان کو ترجیح دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ احسن الی من اساء الیک. چلو کوئی اچھا کرتا ہے اس سے اچھا کرنا تو ہے ہی. فرمایا کہ جو تم سے برا کرے خالی یہ نہیں کہ تم صبر کرو، بلکہ ہو سکے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کرو. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اس تربیت پر آپ نے جو پورا ایک معاشرہ اٹھایا، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا رہنما ہے کہ جب انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل پیرا ہوگی، انسانیت کو سکون بھی ملے گا، امن بھی ملے گا، بھائی چارہ بھی ملے گا. اور جو اس سے کنارہ کشی کرے گی، اس سے دوری اختیار کرے گی، تم وہ امن سے بھی محروم ہوتی جائے گی، بھائی چارے سے بھی محروم ہوتی جائے گی. ظہیر عابدی صاحب، جب تبلیغ کی بات ہوتی ہے یا جب بات ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام پھیلا اور کس طرح ہماری دین کی تعلیمات جو تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں تک پہنچی، تو وہ تبلیغ جو بند زبان کے ساتھ کی گئی، جو صرف عمل کے ذریعے کی گئی، جو بتا کے نہیں کی گئی، اس تبلیغ کا آپ مجھے بتائیے کہ عمل جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور صرف زبان سے کہہ دینا، کوئی پیغام پہنچا دینا اور کسی بات کی تبلیغ کر دینا. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیغام پہنچایا وہ کر کے دکھایا لوگوں کو، صرف زبان سے ہی نہیں اس کو لوگوں تک پہنچایا. اور عام جتنے بھی لوگ تھے، کفار تھے اور اس وقت کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے کر کے بتایا کہ یہ عمل ہے جس سے کوئی دین کی طرف راغب ہو سکتا ہے. اس تبلیغ میں اور اس تبلیغ میں کتنا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک کیونکہ سوری میں انٹرپٹ کروں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ ہم تنبیہ کر دینا، تاکید کر دینا، کہہ دینا کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، ہر کسی کا لگتا ہے کہ وہ فرض ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے یہ بات. تو مطلب آپ راہ چلتے میں بھی کسی کو ٹوک کے کہہ دیں گے، لیکن اپنے عمل پہ جب آتا ہے تو وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک سب سے بہترین مثال آپ کو یہ پیش کروں گا کہ سرکار ختمی مرتبت کی کل عمر 63 برس ہے. 63 برس میں 40 برس آپ نے کر کے دکھایا ہے اور 23 برس بول کے دکھایا ہے. 40 سال کی جو آپ کی عمر ہے اس میں آپ نے اپنے کردار کو نمونہ نہیں کسی سے تبلیغ نہیں کی،
عمل کرتے رہے، دنیا کو منواتے رہے، یعنی وہ گراؤنڈ بناتے رہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے وہ بات جو کہنی ہے اس پہ یقین ہو، اس پہ عمل، اس کا وہ اثر انداز ہو سکے اور وہ اثر کر سکے۔ حالانکہ خود 23 برس کی جو کل عمر ہے، یعنی جو باقی 23 برس جو اعلان نبوت کا پیریڈ ہے، جو اعلان نبوت کے بعد کا پیریڈ ہے، اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ خالی بولتے رہے، بلکہ پہلے خود رسول نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور سب سے مشکل کام یہی ہے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو لوگ اس عمل کے اثر کو دیکھ کے اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ صاحب یہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو تبلیغ کی ناکامی کا ایک سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو اپنے اوپر کم لاگو کرتے ہیں، دوسرے پہ لاگو کرنے کی زیادہ، حالانکہ دین اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے زیادہ ہے، جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر لاگو کریں گے، جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، دوسرا آپ سے خود بخود متاثر ہو کے آپ کی پیروی کرے گا، آپ کو فالو کرے گا، یا آپ کی بات کو سنے گا اور یا آپ کی بات کو اطاعت کرے گا۔ ہم دوسرے پر اپنے مذہب کو، اپنے فقہ کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو لادنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تبلیغ کا سب سے ناکام ترین طریقہ ہے۔ اور اب سوچئے کہ وہ جو معاشرہ جس میں سارے کے سارے عرب کے بدو اور جتنے مطلب جہالت کا جو ایک ایکسٹریم تھی، ان لوگوں کو اس طرف راغب کرنا، ان کو کیا عمل کر کے دکھایا ہوگا کہ جن کے دل مائل ہوئے اسلام کی طرف، تو وہ کس حد تک آپ کے اعمال جو ہوں گے، وہ کس طرح آپ نے لوگوں کو۔ سب سے بنیادی بات جو دو القابات رسول کو اعلان بعثت سے پہلے ملے، صادق اور امین، یہ دو اعمال بنیاد ہیں۔ جب تک آدمی آپ کو سچا نہیں سمجھے گا، آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی میں سچائی کو ثابت کرنا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرے ذاتی مفاد کی خاطر یا میرے مالی مفاد کی خاطر یا میری شہرت کی خاطر نہیں ہے، بلکہ میں حقائق کی بنیاد پر بات کروں۔ بالکل، اس موضوع پہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے آیت رمضان۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمیں پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں اعزاز پہلی بار حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ایکسپریس ٹی وی کی اسکرین سے عید رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں، اس نشریات میں آپ کے سامنے مدینہ اور مکہ کی مقدس ترین مقامات کی زیارات لے کر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو رمضان کے پہلے روزے سے لے کے تیسویں روزے تک اپنے میزبان کے توسط سے مدینہ اور مکہ کی ان خوبصورت مقدس ترین مقامات کی زیارات کروائیں گے جو اس سے پہلے بہت سے ہمارے ایسے دیکھنے والے ہیں، بہت سے ایسے ہمارے چاہنے والے ہیں جو ان زیارات پہ نہیں جا سکے، اور ان کی خواہش ان کے دل میں ہی رہ گئی کہ کاش ہم مدینہ مکہ کی وہ خوبصورت زیارات اور خوبصورت مقدس ترین مقامات کو دیکھ سکتے۔ لیکن عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے لیے یہ زیارات لے کر آ رہے ہیں۔ عہد رمضان کی ٹیم بہت بہت شکر گزار ہے جناب سعود قاسمی صاحب کی، جو ان زیارات کو اپنے ساتھ ہمیں بھی دکھائیں گے، زیارات کروائیں گے ان سارے مقامات کی۔ میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ دعا کیجئے کہ جتنے مسلمان یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور جو ان خوبصورت مقامات تک نہیں جا سکے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ان کی ذات اقدس کے طفیل، اللہ ہمیں بھی ان مقامات کی زیارات کرانے کا موقع دے، اور ابھی جو فزیکلی وہاں نہیں جا سکتے وہ ہماری عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ان زیارات صرف شرف یاب، فیض یاب ہو۔ ہم چلتے ہیں اپنی سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مرکز دو جہاں۔ میرے دل میں بس رہا ہے عشق مصطفیٰ، میری روح میں اتر رہا ہے جلوائے حق نما۔ یہ نگر، یہ شہر، یہ ہجر، یہ شجر دیتے ہیں گواہی ان لمحوں کی جب میرے نبی کی راہ گزر تھے۔ کہیں آپ کا قیام ہے تو کہیں مقام ابراہیم ہے، ایک شہر رسول اللہ ہے تو ایک شان بیت اللہ ہے۔ اس کی خاک میں ایمان کے ستارے ہیں،
یہاں ہر سو عشق نبی کے نظارے ہیں، مقدس ہے یہاں کا ذرہ ذرہ، مبارک ہے فضائے طیبہ و بطحا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ میری قسمت اب کھلی ہے کہ میری نگاہوں میں شہر نبی ہے۔ ہر گوشہ تیرا فردوس نظر کہ یہ ہے شہر رسول امی، طیبہ کی زمین اے ارض حسین، میرا عشق بھی تو میری راہ یقین۔ ہر قدم بھی اٹھتا ہے یہاں موتبانہ، بدلا ہے اسی خاک میں ایک دہر ایک زمانہ۔ یہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، یہیں ستاروں سے صحابہ کی جھرمٹ میں چاند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ یہ جنت ہے میرے احساس کی، یہاں نظر نہیں دل بھی بجھتے ہیں، اور صاحب ایمان کے ایمان اور سنورتے ہیں۔ یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بھی ہے، تو یہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی آرام فرما ہیں۔ یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کے نشان بھی ہیں، تو یہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار بھی ہیں۔ یہاں کر دیکھے میں نے عہد نبی کے کئی مناظر، کبھی قباء کے میناروں میں تو کبھی مسجد نبوی کے نظاروں میں، کبھی احد کی چٹانوں میں تو کبھی بدر کے ریگزاروں میں، دیکھا یہاں ہر ذرہ مسل آفتاب و مہتاب، کہ یہیں مکمل ہوئی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری کتاب۔
یہ ہے شہر رسول امین، طیبہ کی زمین اے ارض حسین۔ پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ کے پر نور اور مقدس مقامات کی زیارت۔ عید رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہم آ گئے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ علماء اکرام یہاں موجود ہیں اور ہمارے آڈینس بھی سوالات کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ ہمارے علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی، وقت کیونکہ بہت کم ہے اور افطار کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ ذرا جلدی۔ السلام علیکم۔ مائک ذرا قریب کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں اگر آپ کے جسم پہ کوئی زخم ہے تو اس سے اگر خون نکلتا ہے تو کیا آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ روزے کی حالت میں اگر آپ کا کوئی زخم جو ہے وہ رسنے لگے اور اس میں سے خون نکلنے لگے تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ میں آپ سے شروع کروں گا۔ اگر ایسا زخم ہے کہ خون اس سے بہت زیادہ بہنے والا نہ ہو، تھوڑا بہت اگر خون نکلتا ہے تو اس کی مرہم پٹی کر جو ہے اس کو روکا تو جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ خون بہنے والا ہو تو پھر جو ہے وہ روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے، اور بہنے والا نہیں ہے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا جی، وہی ہے فقہ جعفریہ کے حوالے سے بالکل یہی ہے کہ بہنے والا نہ ہو خون۔ اچھا، اگر آپ کا زخم جو ہے وہ بہنے والا ہے اور اس میں سے خون ایسا ہے کہ جس پہ وہ جو خون رک نہیں رہا ہے پھر تو مکروہ ہے، اور اگر خون وہ روکا جا سکتا ہے اور اگر اس پہ مرہم پٹی کر کے تو پھر وہ روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ جی، کوئی اور سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ریکویسٹ یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا رہ جائے گا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ ایمرجنسی میں لگواتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا رہے گا؟ پلیز۔ جی، علامہ صاحب آپ سے شروع کروں۔ جی جی، اس میں صورتحال یہ کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ جو ہے وہ اگر وہ حلق تک جاتی، چونکہ کان کا، ناک کا اور حلق کا تینوں کا ایک تعلق ہے، اس لیے یہ ہے اس میں روزے کی حالت میں کان میں مایع حالت میں دوائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہاں، مرہم اگر کوئی ہے اور وہ بیرونی طور پر ایسا کہ صرف کان کے پردے تک آ کر جو ہے رک جائے تو وہ اسی طرح ناک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ناک میں بھی کوئی دوائی نہیں ڈالی جا سکتی، کان میں بھی نہیں ڈالی جا سکتی، اور آنکھوں میں تو جو ہے وہ ویسے عام طور سے جو ہے وہ دوائی کا اثر جو ہے وہ حلق تک اگر جا رہا ہے تو پھر روزہ جو ہے۔ اچھا، بعض دفعہ نزلے میں جو دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ انجیکشن جو ہے لگانے کے لیے، تو اس میں فقہا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسی ڈرپ کہ جو توانائی کو بحال کرتی ہے اور پانی کو جو ہے وہ جسم میں داخل کرتی ہے، انٹروینس جو کہلاتی ہے، تو انٹراوینس جو ہے وہ تو اس کی ممانعت ہے۔ ہاں، اگر مسکولر انجیکشن ہے، بخار کی شدت ہے، روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہ جو ہے مسکولر انجیکشن وہ صرف بخار کی شدت یا درد کے لیے، بعض اوقات کڈنی کا درد ہو جاتا ہے یا کوئی اور درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے انجیکشن لگانا ضروری ہو جاتا ہے، تو وہ انجیکشن جو انٹرمسکولر ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، انجیکشن نہیں لگایا۔ جی، اس بارے میں یہ جو انجیکشن کا مسئلہ ہے تو ہمارے بر صغیر میں فقہا دو آراء رکھتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی رائے تو وہی ہے جو حکیم صاحب نے بیان فرمائی ہے، لیکن اہل سنت کا جو مکتبہ دیوبند ہے ان کے نزدیک مسکولر اگر انجیکشن لگایا جائے یا وین کے اندر لگایا جائے تو چونکہ یہ ڈائریکٹ انسان کے معدے کے اندر نہیں جاتا، اس لیے ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جو صاحب جن حضرات کو فالو کرتے ہیں ان کے مطابق ان کے فتوے پر عمل کر لیں۔ فقہ جعفریہ کے حوالے سے کیا کہیں؟ آپ میرا خیال ہے مائک نہیں چل رہا ہے شاید۔ آپ کو مائک؟ ہاں، مائک آواز نہیں۔ نہیں،
تو یہی ہے کہ جو طاقت کے انجیکشن ہیں وہ آپ نہیں لگا سکتے، اور طاقت کا انجیکشن کسی بھی صورت میں آپ کے جو روزے کو وہ توڑ دیتا ہے. دوسرا نہ آپ ناک میں اور کان میں آپ دوائی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس کا تعلق حلق سے ہوتا ہے اور وہ دوائی براہ راست آپ کے حلق میں پہنچتی ہے. جی جواب آپ کو مل گیا کہ کوئی بھی ایسا انجیکشن جو انٹروینس ہوگا وہ تو آپ لگا سکتے ہیں، انٹروینس نہیں لگا سکتے، انٹرمسکولر لگا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی ڈرپس ہوتی ہیں جو آپ کی توانائی بحال کرتی ہیں، اور پھر وہ جو سارا کا سارا جو روزے کا کانسیپٹ ہے وہ اس سے ڈیفینیٹلی ختم ہوگا. چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے عہد رمضان. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عہد رمضان میں. شہر لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. داتا کی نگری کے رہنے والوں کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. اور اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہمیشہ کی طرح کچھ پیارے پیارے بچے یہاں موجود ہیں جو کہ آج روزہ کشائی کے لیے عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں. اور کچھ تھوڑی سی ہی دیر کے بعد آپ لوگوں کا بھی روزہ افطار ہوگا، اس لیے تھوڑا سا صبر اور کیجیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا پہلا روزہ. ہمارے ساتھ ہیں امیمہ کون سی ہیں؟ امیمہ یہ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں حنین یہ ہیں. اچھا آرڈر میں بیٹھے ہیں. ہرمین آپ ہوں گی پھر ہیں؟ اچھا ہرمین آپ ہیں. مہوش ماشاءاللہ زبردست. کیا آپ سے تو بات کرنی چاہیے یار، اتنی چھوٹی آپ نے روزہ رکھا. کیا ایج ہے آپ کی؟ ہرمین کے گھر والے یہاں موجود ہوں گے. یہاں ہے میں. ہاں ہرمین کی کیا ایج ہے؟ 7 ایئرس. اچھا 7 ایئرس کے حساب سے تو ماشاءاللہ یہ بس بہت ماشاءاللہ میں سمجھتا کہ 2-3 سال کی بچی. اچھا ہرمین آپ کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو، جیتی رہو بیٹا. اور ہمارے ساتھ ہیں مہوش ہی ہونی چاہیے ہے. اچھا تو ہرمین کون تھی؟ اچھا ہرمین آپ تھیں، صحیح سوری. اچھا مہوش تھیں، سوری. اور ایم عادل یہ تو لگ رہا ہے کسی فلاسفر کا نام ہے، ایم عادل ہیں. تو ان سب بچوں کو ان کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے جب آپ اپنے روزے کا افطار کریں گے تو آپ جراثیم سے پاک رہیں گے. اور صرف آپ نہیں بلکہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، اور جراثیم سے پاک رہنے کے لیے ڈیٹول سے جو کہ ایک اینٹی بیکٹیریل سوپ ہے ہاتھ دھوئیے. تو کون بچہ جائے گا؟ ایک آپ جائیں اور ایک آپ جائیں. شاباش. جب جلدی سے جا کے ہاتھ دھوئیں تاکہ آپ کے ہاتھ ہو جائیں جراثیم سے محفوظ، جراثیم کا صفایا. اور اب ہم قاری اسد صاحب کی طرف جائیں گے تاکہ افطار سے پہلے وہ ہمیں ایک اور نعت سے فیضیاب کریں. قاری صاحب ارشاد. زگے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پل کے، ادب کا مقام آیا. یہ راہ حق ہے سب کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ قدم قدم پر.
پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ کس کا نام آیا زگے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا مقام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر گئے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دی ہوئے رزق پر افطار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد